شہرام نے جیسے ہی اندھیرے کمرے میں لائٹ جلانے کے لیے ہاتھ سوئچ بورڈ پر رکھا تو اسے لگا جیسے اس کی انگلیاں کسی کی انگلیوں میں پیوست ہوئی ہوں۔ کون ہے؟ وہ پیچھے ہٹا۔ آپ کی منکوہا۔ شہرام کو کچھ حیرت ہوئی۔ صنم کے کلون کی خوشبو نے شہرام کے ہوش اڑانے شروع کیے۔ صنم، ہٹو پیچھے، یہ کیا کر رہی ہو؟ صنم کو اپنے اتنے قریب پا کر وہ بے خود سا ہوا تھا۔ کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، وہ خماری میں بولی۔ شہرام اس کی قربت سے کچھ بے چین ہوا کیونکہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور صنم کی قربت اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ کیوں؟ شہرام نے پوچھا۔ 2 بار اپنی لپسٹک ڈارک کر چکی ہوں، صرف آپ کے لیے۔ پلیز قریب آؤ نا شہرام۔ جیسے ہی شہرام نے صنم کی کمر پر ہاتھ رکھا تو 14 طبق روشن ہوئے کیونکہ اس کی کمر بے حجاب تھی۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی صنم، اس کا انجام تم جانتی ہو نا، وہ کمزور لہجے میں بولا۔ جذبات قابو سے باہر ہوئے تھے۔ آج مجھے کسی انجام کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سن کر شہرام سے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو دسترس میں لے کر خود کو سیراب کر ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور کمرے کی لائٹس کھلی۔ شہرام کی نظر دروازے پر پڑی تو جان نکلی تھی کیونکہ صنم دروازے پر کھڑی تھی۔ تو وہ کون تھی جو اس بے حجابی میں اس کے سینے سے لگی تھی؟ شہرام کے تو آج تو تم میرے ہوش اڑا رہی ہو جانے شہرام۔ قسم سے تمہارا یہ دلہن بنا روپ مجھے پاگل کر رہا ہے۔ کہو تو نکاح کے بعد رخصتی کا شور بھی مچا دو۔ صنم شہرام کی بات سن کر گھبرائی تھی۔ نہیں پلیز، مجھے بھی رخصتی نہیں کرنی ہے، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی تو شہرام ہنسنے لگا۔ اف، یہ تمہاری شرم سے پڑتی گلابی رنگ، کہیں مجھے کسی گستاخی کرنے پر نہ اکسائیں۔ صنم جزبز سی ہوئی تھی۔ شہرام اس کے شرمیلے روپ کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا، مگر تبھی خود پر اٹھتی نظروں نے شہرام کو کچھ بے چین کیا تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی اسے بڑی بے تاب نظروں سے دیکھ رہا ہے، وہ کسی کی نظروں کے احاطے میں ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون ہے جو اسے یوں دیکھ رہا ہے۔ اس نے پورے لان کی طرف نظریں دوڑائیں مگر نظر کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ خود کو جھٹک کر اسے اپنا وہم سمجھا تھا۔ صنم اس کی خالہ زاد تھی اور شہرام سے بہت چاہتا تھا۔ پھر بچپن سے دونوں بہنوں نے اپنے بچوں کا رشتہ طے کر دیا، اسی لیے شہرام نے بچپن سے صنم کے ہی خواب دیکھے تھے۔ شرمیلی سی صنم اسے ہمیشہ ہی بہت اچھی لگتے تھے۔ جب بھی وہ خالہ کے گھر جاتا تو صنم اس کے سامنے آنے سے گریز کرتے اور شہرام اپنی نظریں گھما کر صنم کو دیکھنے کی کوشش کرتا۔ بچپن میں وہ اپنی پاکٹ منی سے صنم کے لیے چاکلیٹ لاتا تھا اور وہ بڑی خوشی سے اس سے چاکلیٹ لے کر کھاتی تھی، مگر جب 7ویں جماعت میں آئی تو تب اسے پتہ چلا کہ شہرام سے اس کا رشتہ بچپن میں ہی طے ہو چکا ہے۔ تو خود بخود اس میں جھجک آ چکی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے صنم شہرام کے سامنے آنے سے جھجکنے لگی، اتنا ہی شہرام اپنی بے تاب نظروں سے اسے دیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک بار جب وہ اپنی خالہ سے ملنے کے لیے گیا تو دروازے کی اوٹ سے صنم اسی کو دیکھ رہی تھی اور وہ چور نظروں سے ہی اس کی چوری پکڑ چکا تھا۔ خالہ سے کہنے لگا کہ خالہ آج آپ کے ہاتھ کی چائے پینی ہے۔ رضیہ بیگم اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ تبھی وہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اٹھ کر کھڑا ہوا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا دروازے کے پاس آ گیا۔ صنم پردے کے پیچھے تھی، جھٹ سے اس نے پردہ پیچھے کیا۔ سامنے کھڑی صنم کو دیکھ کر وہ حیران نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کے پاؤں پردے کے نیچے سے دیکھ چکا تھا۔ البتہ صنم کے ہوش ضرور اڑے تھے۔ جیسے ہی وہ جانے لگی شہرام نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ مجھے دیکھنے کے لیے پردے کے پیچھے چوروں کی طرح کیوں چھپتی ہو؟ تمہارا ہی تو ہوں، سامنے سے دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گیا ہوں۔ صنم کا تو شرم سے برا حال تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی چوری شہرام یوں پکڑے گا۔ میرا ہاتھ چھوڑے، امی آ جائیں گی، کوئی آ جائے گا۔ وہ گھبرائی تھی۔ تو آنے دو، میں کہہ دوں گا آپ کی بیٹی مجھے پردے کے پیچھے سے جھانک جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ یہ سن کر صنم کا رنگ اڑا تھا۔ وہ خدا کے لیے ایسا مت کہیے گا، میں تو امی سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی، پلیز
میرا ہاتھ چھوڑیں. اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارا ہاتھ چھوڑوں تو جلدی سے مجھے آئی لو یو کہہ دو. صنم کہنے لگی جی کتنے بے شرم ہیں آپ. میں ایسا کچھ نہیں کہوں گی. میرا ہاتھ چھوڑیں امی آ جائیں گی. صنم کی گویا جان نکلی تھی. وہ بری طرح سے بسی تھی لیکن شہرام نے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنا قریب کیا تھا. میں سچ کہہ رہا ہوں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھ سے اظہار نہیں کر لیتی. صنم ضد ہوئی تھی. اپنا ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی. آپ بے شرم ہیں میرا ہاتھ چھوڑیں. شہرام کہنے لگا دیکھو ابھی خالہ اندر آ جائیں گی اور میں سچ مچ انہیں بتا دوں گا کہ آپ کی بیٹی مجھے پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی. صنم کا یہ حال تھا کہ ابھی رو دے گی. اچھا ٹھیک ہے چھوڑیں میرا ہاتھ. آئی لو یو. جیسے ہی صنم نے اظہار کیا شہرام نے اس کی کلائی چھوڑ دی. صنم وہاں سے بھاگتے ہوئے گئی تھی اور شہرام مسکراتے ہوئے دوبارہ صوفے پر بیٹھ چکا تھا. اسے اپنی کزن شرماتے ہوئے اور بھی پیاری لگتی تھی جو مستقبل میں اس کی بیوی بننے والی تھی. لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت کیسے پلٹا کھا جائے گی. مسئلہ اس وقت ہوا جب گیتی آرا اس کی زندگی میں آئی. شہرام کے پھپھو کا انتقال ہوا. اس کے والد اور والدہ اس کی پھپھو کا انتقال پر گاؤں گئے تھے. جب واپس آئے تو پھپھو کی بیٹی گیتی آرا بھی ان کے ساتھ آئی. شہرام نے اس روتی ہوئی لڑکی کو تسلی دی تھی کہ تم بے فکر رہو. یہ نہ سمجھو کہ تمہارا سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ پھپھا کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا اور اب پھپھو بھی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی. گیتی آرا گاؤں میں اکیلی رہ گئی تھی. اسی لیے شہرام کے والدین اسے اپنے گھر لے آئے اور شہرام اسے اپنی چھوٹی سی بہنوں کی طرح ہی سمجھتا تھا. اس سے ہمدردی بھی کر لیتا تھا. لیکن گیتی اس بات کا غلط مطلب لینے لگی. اگر وہ روتی ہوئی گیتی آرا کو دیکھتا تو اسے بہلانے لگتا کہ تم پریشان نہ ہو, تم سمجھو کہ میری امی ابو تمہارے امی ابو ہیں اور میں تمہارا بھائی ہوں. شہرام تو اسے بہن سمجھتا تھا لیکن اس نے کبھی بھی شہرام کو اپنا بھائی نہیں سمجھا. وہ تو اسے کچھ اور ہی سمجھنے لگی تھی. گھر پر اپنا حق جتانے لگی تھی. کہتی تھی مومانی آپ گھر کے سارے کام چھوڑ دیں میں کر لیا کروں گی. شہرام کی والدہ نرگس بیگم کہتی نہیں بیٹا میرے خیال سے تو تمہیں آگے پڑھنا چاہیے. وہ مشکل ہی اس نے 10 جماعتیں پڑھی تھیں اور اس بات کو بھی 4 سال گزر گئے تھے. عمر میں وہ صنم کی ہی ہم عمر تھی لیکن بہت تیز ترار لڑکی تھی. ماموں کا بنگلہ گاڑی اور عیش و عشرت دیکھ کر اس کا ارادہ یہی تھا کہ شہرام اس کی محبت میں ایک بار پھنس جائے تو اس گھر کی بہو بن جائے. اسی لیے شہرام کے کام بھاگ بھاگ کر کرنے لگی. حالانکہ وہ منع کرتا تھا. جیسے ہی لانڈری سے کپڑے استری ہو کر اور دھل کر آتے وہ خود شہرام کے کمرے میں جا کر سارے کپڑے ہینگر کرتی. اس کے کمرے کی چادر بچھا دیتی. اپنی مومانی سے پوچھ کر اس نے شہرام کی پسند کے کھانے کئی چیزیں سیکھ لی تھیں اور شہرام کی ذرا سی تعریف پر وہ یوں خوش ہوتی جیسے کہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر چکی ہو. یوں تو صنم بہت کم ہی اپنی خالہ نرگس کے گھر آتی تھی لیکن کبھی کبھی اس کی والدہ اسے اپنے ساتھ نرگس بیگم کے گھر لے جاتی تو وہ شرمائی سی رہتی تھی. نرگس خالہ اسے بہت پیار کرتی تھی. جب گیتی آرا نے یہ محسوس کیا کہ صنم کو ایک خاص اہمیت دی جاتی ہے تو اسے صنم بری لگنے لگی. گیتی آرا کے ہوش تو اس وقت اڑے جب نرگس بیگم نے یہ بتایا کہ وہ شہرام کی شادی صنم سے کرنا چاہتی ہیں. یہ سن کر گیتی آرا کے جیسے ہوش اڑ گئے تھے. وہ تبھی سوچ چکی تھی کہ کبھی بھی صنم کو شہرام کی زندگی میں نہیں آنے دے گی. لیکن پھر باتوں باتوں میں سے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ شہرام بھی صنم کو بے حد چاہتا ہے. گیتی آرا پہلے جان بوجھ کر چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے اپنا ہاتھ شہرام کے ہاتھ سے ٹچ کرنا شروع کیا کہ شاید ایسی چھوٹی موٹی حرکتوں سے شہرام گیتی آرا سے متاثر ہو جائے. لیکن جب دیکھا کہ وہ تو اس بات کو اہمیت ہی نہیں دیتا تب اس نے ایک اور حربہ اپنایا. نرگس بیگم اپنی بہن کے گھر ملنے گئی تھیں. گھر پہ کوئی نہیں تھا اور گیتی آرا جانتی تھی کہ 10 منٹ میں شہرام اپنے آفس سے واپس آ جائے گا. اسی لیے اس نے جان بوجھ کر اپنے واش روم کا نل خراب کیا اور شہرام کے کمرے میں نہانے چلی گئی. شہرام آفس سے واپس آ کر سب سے پہلے شاور لیتا تھا. اسی لیے اپنے کمرے میں آتے اس نے اپنی ٹائی اتار کر بیڈ پر پھینکی, اپنی شرٹ اتاری اور الماری سے اپنا ٹاول نکال کر جیسے اس نے واش روم کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہوا تھا. پل بھر میں ویسے ہی دروازہ اس نے بند کر دیا اور گیتی آرا یہی چاہتی تھی. کچھ ہی دیر میں وہ کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے باہر آئے.
شہرام تب تک اپنی شرٹ پہن چکا تھا. کہنے لگی آئی ایم سوری، میرے واش روم کا نل خراب ہو گیا تھا نا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ آ جائیں گے. پہلی بار شہرام نے اس سے غصے سے بات کی تھی. اگر تمہارے واش روم کا نل خراب ہو گیا تھا تو گھر میں اور بھی بہت سے واش رومس ہیں، اور اگر تمہیں اسی واش روم میں نہانا تھا تو دروازہ اندر سے لاک ہوتا ہے، پھر کیوں نہیں کیا؟ میں تمہاری یہ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں. نکلو میرے کمرے سے باہر، اور آئندہ میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. شہرام کی ڈانٹ سن کر گیتیارا کو بہت غصہ آیا تھا. اسے تو لگا تھا کہ جو حرکت اس نے کی ہے شہرام اسے دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائے گا اور خود بخود اس کی طرف مائل ہونے لگے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے تو گیتیارا کو سختی سے ڈانٹ دیا تھا، اور اب شہرام کا رویہ گیتیارا سے بدلنے لگا تھا. یہ دیکھ کر گیتیارا سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور گیتیارا روز کوئی نہ کوئی نیا منصوبہ بناتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح شہرام اس سے محبت کرنے لگے. اس سے پہلے تو شہرام سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور یہ کہا کہ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ آفس سے واپس آ جائے گا، اور وہ تو بس اپنے دھیان میں ہی واش روم گئی تھی، اور اس نے دروازہ لاک کیا تھا لیکن وہ ٹھیک سے لاک نہیں ہوا. آپ میرا یقین کریں شہرام بھائی، میں بہت شریف لڑکی ہوں، ایسی نہیں ہوں. شہرام کو اس کی بات پر یقین آ گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنا رویہ پہلے جیسا نہیں رکھ پا رہا تھا. اب تو زیادہ اس سے بات بھی نہیں کرتا تھا. گیتیارا اکثر اس کے لیے چائے بناتی اور اس کے برابر میں بیٹھ جاتی. پھر کہنے لگی میں نے سنا ہے سنم کالج میں پڑھتی ہے. شہرام کہنے لگا وہ فائنل ایئر میں ہے اور اسی سال اس کا BA کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ سن کر کہنے لگی میری والدہ نے تو مجھے کالج داخلہ ہی نہیں کروایا. کہتی تھی کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں آوارہ ہو جاتی ہیں، لڑکوں سے چکر چلاتی ہیں، اور میری ماں کہتی تھی کہ میں ایسی جگہوں سے گریز ہی کروں کیونکہ لڑکی کا شریف ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. شہرام کہنے لگا یہ تمہاری اماں کی سطحی سوچ ہو سکتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ تعلیم تو انسان کو شعور دیتی ہے، اور مجھے سنم پر بہت بھروسہ اور یقین ہے، بلکہ اپنے آپ سے بھی زیادہ. میں اس پر شک نہیں کر سکتا. تمہاری سوچ بالکل غلط ہے. گیتیارا کہنے لگی میں نے سنم کا نام کب لیا؟ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سنم غلط نہیں ہو سکتی؟ میں نے تو ایسے ہی عام طور پر بات کی ہے. میں جانتی ہوں آپ کی منگیتر بہت اچھی ہے، خدا کرے کہ اچھی ہی رہے. سنم کو تو باتوں کا ہنر آتا تھا، یہ ایک دم بات کو یوں بدلتی تھی کہ کوئی بھی اسے قصوروار نہیں کہہ سکتا تھا. گیتیارا کا ہر حربہ ناکام ہو رہا تھا اور اس کے اندر حسد اور جنون بڑھنے لگا تھا. ایک بار وہ نرگس بیگم سے کہنے لگیں کہ میرا تو یہاں کوئی رشتہ دار ہی نہیں، اگر آپ رضیہ خالہ کے گھر جا رہی ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں اکیلی گھر میں کیا کروں گی. حالانکہ نرگس بیگم پہلے ہی کئی بار گیتیارا سے کہہ چکی تھی کہ میرے ساتھ تم بھی رضیہ کے گھر چلو، تم کیا اکیلی گھر میں رہتی ہو. لیکن تب گیتیارا کبھی بھی رضیہ کے گھر جانے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی، اور اب یوں بات کر رہی تھی جیسے نرگس بیگم اسے کہیں لے کر ہی نہیں جاتی ہوں. نرگس بیگم سدا کی سادہ دل خاتون تھی. وہ گیتیارا کو بھی اپنے ساتھ لے گئی. پہلی بار سنم سے وہ بے تکلف ہو کر بات کر رہی تھی. پھر کہنے لگی مجھے اپنا نمبر دو، ہم فون پر بات کیا کریں گے، تم میری بہت پکی دوست بن جاؤ. سنم نے اسے اپنا نمبر دے دیا. شروع میں تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، پھر جان بوجھ کر شہرام کے بارے میں شک ڈالنے لگی کہ مجھے تو لگتا ہے کئی لڑکیوں سے شہرام کا افیئر چل رہا ہے، جب دیکھو فون پر ہی بات کرتا رہتا ہے. کیا تم سے باتیں کرتا ہے؟ یہ سن کر سنم کچھ سوچ میں پڑ گئی تھی، لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا. کہنے لگی نہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں شادی سے پہلے فون پر بات کروں، اور شہرام نے بھی کبھی اصرار نہیں کیا. مجھے لگتا ہے گیتی تم کوئی غلط فہمی ہے، شہرام ایسے نہیں ہے. کبھی کبھی تو گیتی کو غصہ آنے لگتا تھا کیونکہ نہ تو شہرام سنم پر شک کرنے کو تیار تھا، نہ ہی سنم شہرام پر. ابھی تک گیتی کے سارے وار ضائع جا رہے تھے اور یہی بات اس کے اشتعال کو بڑھا رہے تھے. اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ زہر گھول کر سنم کو پلا دے، کیونکہ وہ ابھی شہرام پر بہت بھروسہ کرتی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں اپنی محبت کے دیپ جلے ہوئے تھے. اس نے بھی دیکھے تھے، پھر اس کے کردار سے بھی واقف تھے. بچپن سے آنا جانا تھا، وہ بھلا کیوں اس پر شک کرتی؟ کیونکہ ہفتے میں 2 بار وہ لازمی رضیہ خالہ سے ملنے کے بہانے سنم کو دیکھنے آتا تھا، اور چپکے سے اس کی بہن کو سنم کے لیے تحفے دے جاتا. کبھی پرفیوم، کبھی جولری، کبھی کوئی جوڑا، کبھی گلاب کے پھول. وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہی رہتا تھا، اور سنم اس کی محبت میں شک نہیں کر سکتی تھی.
دونوں ہی بچپن سے ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ گیتی آرا کی جان لبوں پر اس وقت آئی تھی جب شہرام کے اور صنم کے نکاح کی باتیں ہونے لگیں۔ جس دن صنم کے ساتھ شہرام کا نکاح ہوا تھا، گیتی آرا کی نظریں شہرام پر ہی جمی ہوئی تھی اور اس کی بے تاب نظروں پر شہرام الجھن کا شکار بھی ہوا تھا، لیکن سمجھ نہیں پایا تھا کہ کس کی نظریں اس کی خوشیوں پر چپک چکی ہیں اور بہت جلد اس کی ہستی بستی زندگی کو آگ لگا کر رکھ دیں گی۔ انہی دنوں نرگس بیگم گیتی کے لیے بھی رشتے دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے بیٹی کی شادی کی بہت پرواہ ہے اور نن کی جوان بیٹی کے رشتے کے بارے میں ابھی تک سوچا نہیں ہے۔ جب بھی رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ آتے تو گیتی آرا ان لوگوں سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی تھی، حالانکہ نرگس بیگم اسے کئی بار سمجھا چکی تھی کہ بیٹا مسکرا کر ہر بات کا دھیرے دھیرے جواب دیا کرو، تم تو یوں بیٹھتی ہو کہ جیسے تم اس رشتے پر راضی ہی نہ ہو۔ اور بدلے میں گیتی آرا یہ بہانہ بنا دیتی تھی کہ اسے ایسے موقع پر اپنے والدین کی یاد آ جاتی ہے۔ ایسی بات کہہ کر وہ نرگس بیگم کو چپ کروا دیتی تھی۔ اس کے باوجود ایک مہینے میں اس کا آنے والا تیسرا رشتہ اس کے خراب موڈ کے باوجود اسے پسند کر چکا تھا۔ گیتی آرا اس رات بہت روئی تھی جب اس نے شیراز کے نام کی انگوٹھی پہنی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی تھی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، گیتی آرا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گھر سے بھاگ جائے یا شہرام کے ساتھ کچھ ایسا کر جائے کہ اس کی شادی بھی رک جائے اور صنم بھی اس سے شادی کرنے سے انکار کر دے۔ لیکن ایسا کیا کرے؟ بجائے شیراز کے خواب اپنی آنکھوں میں سجانے کے، وہ ابھی تک یہی منصوبے بنا رہی تھی کہ کسی طرح سے اس کی شادی رک جائے اور اس کی شادی شہرام کے ساتھ ہو جائے۔ گیتی آرا کو ایسا موقع بھی اپنی مہندی والے دن مل گیا جب اس کے ہاتھ پر صنم مہندی لگا رہی تھی اور اپنا موبائل وہیں صوفے پر ہی بھول گئی۔ اس وقت اس کا موبائل ان لاک تھا۔ یہ دیکھ کر گیتی آرا نے جلدی سے شہرام کے نمبر پر صنم کے فون سے میسج کیا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے اور آج رات میں اسی گھر میں رکوں گی۔ آپ رات کے 1 بجے گیتی کے کمرے میں آئیے گا اور میرا میسج پلیز ڈیلیٹ کر دیں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے جو میسج شہرام کو کیا تھا وہ بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ شہرام نے جب یہ میسج پڑھا تو بہت حیران ہوا کہ صنم کو ایسا بھی کون سا ضروری کام ہے جو اس نے گیتی کے کمرے میں اسے بلایا تھا، اور وہ بھی رات کے 1 بجے۔ مہندی کا فنکشن ختم ہونے کے بعد جب صنم واپس جانے لگی تو گیتی نے اسے روک لیا، کہنے لگی میری شادی ہو جائے گی، میں بہت دور چلی جاؤں گی، آج کی رات تم میرے پاس ہی رک جاؤ پلیز۔ گیتی آرا نے چال بھی تو چلنی تھی، منت سماجت کر کے اس نے صنم کو اپنے ہی پاس روک لیا، اور جب شہرام نے یہ دیکھا کہ صنم اس کے گھر پر ہی رک گئی ہے تو وہ سمجھ گیا تھا کہ شاید اس نے کوئی خاص بات کرنی ہے۔ جیسے ہی رات کا 1 بجا، گیتی آرا صنم سے ہی باتیں کر رہی تھی، کہنے لگی پلیز میرے لیے 1 کپ چائے بنا کر لے آؤ، میرے سر میں بہت درد ہے۔ صنم کمرے سے باہر جا چکی تھی تاکہ گیتی آرا کے لیے چائے بنا کر لے آئے، اور اسی وقت گیتی آرا جلدی سے اٹھی اور کمرے کی لائٹس بند کر دی، خود کو بے حجاب کر لیا۔ اندھیرے کمرے میں شہرام داخل ہوا اور پورے 1 بجے ہی داخل ہوا۔ کمرے میں اندھیرا دیکھ کر جیسے اس نے لائٹ جلانے کی کوشش کی، گیتی آرا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ بدل چکی تھی اور شہرام پیچھے کی جانب قدم لینے لگا۔ اسے لگا صنم ہے، لیکن اسے وہ اس طرح کی توقع نہیں رکھتا تھا، لیکن اسے لگا کہ شاید دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، اسی لیے وہ ایسی عنایت کر رہی ہے، لیکن اندر دل مطمئن نہیں تھا۔ ایک الجھن کا شکار تھا کہ وہ شرمیلی سی لڑکی جو اسے دیکھ کر چھپتی پھرتی ہے اتنی بڑی جرت کیسے دکھا سکتی ہے۔ لیکن صنم کے تصور میں وہ بے خود سا ہو کر آگے بڑھنے لگا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا، لائٹ چلی، دروازے پر صنم کو دیکھ کر اس کے ہوش ہی توڑ کر رہ گئے تھے۔ جیسے اس نے اپنے پہلو سے اس لڑکی کو جدا کیا تو گیتی آرا کو دیکھ کر وہ بالکل بے یقین ہو گیا تھا۔ اسے تو بہت زور کا جھٹکا لگا تھا اور گیتی آرا روتی ہوئی صنم کے پاس چلی گئی، شکر ہے تم آ گئی، ورنہ یہ شخص تو میری زندگی برباد کر دیتا۔ گیتی آرا کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے جو اس نے خود ہی پھاڑے تھے۔ صنم پتھر کا مجسمہ ہی تو بن گئی تھی کیونکہ شہرام کی شرٹ کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ تو یہ سب دیکھ کر شاکڈ رہ گیا۔ گیتی آرا کہنے لگی اس شخص میں مجھ پر نیت خراب تھی،
میں تمہیں پہلے بھی کہتی تھی نا کہ یہ اچھا نہیں ہے۔ کہنے لگا کل تمہاری شادی ہو جائے گی، چلو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شادی کی رات کیا ہوتا ہے۔ شکر ہے صنم کہ تم آ گئی، وہ اتنی بلند لہجے میں بول رہی تھی کہ خاموشی میں اس کے رونے اور باتوں کی آواز سن کر نرگس بیگم بھی اپنا دروازہ کھول کر باہر آ گئی، لیکن صنم تو پتھر کا مجسمہ بنی بس دیکھے جا رہی تھی۔ شہرام کہنے لگا یہ جھوٹ بول رہی ہے صنم، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، مجھے تو تمہارے فون سے میسج آیا تھا کہ تم مجھ سے بات کرنا چاہتی ہو، میں سمجھا تم ہو۔ صنم پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ نرگس بیگم نے جب بیٹے کی شرٹ کے کھلے بٹن دیکھے جو کہ ابھی تک اس کو بند کرنے کی ہوش نہیں تھی، وہ تو صنم کو اپنی سچائی کا یقین دلا رہا تھا، جو بنا آنکھیں جھپکائے بس اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ صنم کے لیے بھی یہ بات کسی صدمے سے کم نہ تھی، جسے بچپن سے چاہا، کب سوچا تھا کہ اس کا ایسا بھی روپ دیکھنے کو ملے گا۔ گیتی آرا روتے ہوئے نرگس بیگم سے شہرام کے بارے میں جھوٹا الزام لگانے لگی۔ شہرام کے والد بھی آ چکے تھے۔ جب یہ سب دیکھا تو انہیں لگا جیسے ان کی بھانجی سچ کہہ رہی ہے۔ انہوں نے شہرام کے منہ پر پے در پے کئی تھپڑ مارے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے صنم کے نمبر سے میسج آیا تھا۔ صنم کے ہاتھ میں اس کا موبائل موجود تھا۔ صنم نے اپنا موبائل آن کیا، دیکھا تو اس نے کوئی بھی میسج شہرام کو کیا ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنا موبائل شہرام کے والد کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ شہرام اپنا موبائل دیکھنے لگا جہاں سے وہ اس کا میسج ڈیلیٹ کر چکا تھا۔ جب اس نے صنم کا موبائل دیکھا تو اس پہ بھی کوئی بھی میسج نہیں تھا۔ اس کے والد نے اسے جھوٹا کہہ کر بہت مارا اور صنم اسے مار کھاتا دیکھتی رہی۔ البتہ گیتی آرا آگے بڑھ کر کہنے لگی ماموں جو ہونا تھا ہو گیا، اسے کہیں کہ میری عزت رکھے اور مجھ سے نکاح کرے۔ یہ سن کر شہرام بھڑک اٹھا تھا۔ اس چالاک لڑکی کی ساری چال سمجھ گیا تھا۔ کہنے لگا میں مر کر بھی اس سے شادی نہیں کروں گا۔ شہرام کے والد کہنے لگے اگر تم نے میری بھانجی سے شادی نہیں کی تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ بہت بحث ہوئی لیکن شہرام راتوں رات گھر سے جا چکا تھا اور صنم صبح ہوتے ہی رکشہ کروا کر اپنے گھر آ گئی۔ بات پھیل چکی تھی، تماشا لگ چکا تھا۔ گیتی آرا نے جو آگ لگانی تھی وہ لگ چکی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شہرام اس سے نکاح کر لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ گھر سے بھاگ گیا تھا۔ کہاں گیا تھا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ نرگس بیگم اور یاسر صاحب نے گیتی آرا کی منت سماجت کی کہ ابھی بھی اس کے سسرال والوں کو کچھ نہیں پتا، بات صرف رضیہ بیگم کے گھر میں پھیلی تھی یا پھر شہرام کے گھر میں، اسی لیے گیتی آرا چپ چاپ اپنے منگیتر سے ہی شادی کر کے یہاں سے رخصت ہو جائے۔ گیتی آرا جان چکی تھی کہ جو کچھ صنم دیکھ چکی ہے وہ لازمی شہرام سے طلاق لے لے گی اور شہرام کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کو اس کی محبت نہیں ملے گی۔ اس نے دوسرے دن بڑی خاموشی سے شادی بھی کر لی اور رخصت ہو کر شیراز کے ساتھ بھی چلی گئی۔ اس کا حسد جیسے ختم ہونے لگا تھا کیونکہ اس نے سمجھا کہ اس نے شہرام سے صنم کو چھین لیا ہے، اور اگر ایسے اس نے سوچا تھا تو جھوٹ نہیں تھا، کیونکہ جب شہرام کو پتہ چلا کہ گیتی آرا نے شادی کر لی تو وہ گھر واپس آیا تھا، لیکن یاسر صاحب نے اسے دھکے دے کر نکال دیا تھا کہ تمہارا اب ہمارے گھر میں کوئی حق نہیں ہے۔ صنم کو ویسے بھی بخار ہو گیا تھا اور کئی دن بعد جا کر اس کا بخار ٹوٹا تھا۔ رضیہ بیگم کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ خاندان والے الگ باتیں کر رہے تھے کہ بچپن کا رشتہ طے تھا اور نکاح بھی ہو چکا ہے تو ابھی تک رخصتی کیوں نہیں کرتے، لیکن رضیہ بیگم نے اب جان بوجھ کر یہ کہہ دیا کہ شہرام نے صنم کو طلاق دے دی ہے اور اب ہم صنم کا کہیں اور رشتہ کریں گے، کیونکہ صنم صاف انکار کر چکی تھی کہ مر جائے گی لیکن شہرام سے رخصتی نہیں کرے گی۔ ایک طرف صنم کے والد نے خلا کا مقدمہ دائر کر دیا تھا تو دوسری طرف صنم کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا۔ یہی سوچا تھا کہ جیسے خلا ہو جائے گی وہ صنم کی شادی اپنے دوست کے بیٹے سے کر دیں گے۔ گو کہ یہ سب کچھ صنم کے لیے بھی آسان نہیں تھا، لیکن اپنے والدین کی وجہ سے وہ چپ رہی، ورنہ سوچ چکی تھی کہ ساری زندگی شادی ہی نہیں کرے گی۔ شہرام اپنے ایک دوست کے پاس رہنے لگا جس کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ شروع سے ہی شہرام نے اپنے والد کے بزنس کو سنبھالا تھا۔ جاب کا کوئی تجربہ نہ تھا اور نوکری بھی نہیں مل رہی تھی، اسی لیے وقتی طور پر ٹیکسی چلانے لگا۔ ایک بار شہرام کے اسی دوست نے اسے یہ بتایا کہ تمہاری منکوحہ کی شادی
2 مہینے بعد ہے اور تمہارے سسر نے خلا کا مقدمہ تک کیا ہے، جس کے پیپر تمہارے گھر پہنچ چکے ہیں، لیکن تمہیں انجان رکھا جا رہا ہے۔ اگر 3 پیشیوں میں سے کسی پیشی میں تم نہ پہنچے تو خود بخود عدالت کے ذریعے سے صنم کو خلا مل جائے گی۔ یہ ساری بات سن کر شہرام کے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ اس نے کئی کال صنم کو کی، میسیجز کیے کہ تم یوں مجھ سے طلاق نہیں لے سکتی، تم میری بیوی ہو اور میری بیوی ہی رہو گی۔ لیکن صنم نے اس کے کسی میسیج کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ ایک بار اس نے مارکیٹ میں صنم کو شاپنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پاس اپنے دوست کی ٹیکسی تھی اور اتفاق تھا کہ وہ اکیلی شاپنگ کرنے آئی تھی اپنے کسی دوست کے ساتھ، اور اس وقت وہ ایک ٹیکسی ہی کی تلاش میں تھی۔ شہرام نے ٹوپی پہن رکھی تھی، اس کی شیو بھی بڑھ چکی تھی، اسی لیے چہرہ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی شہرام کی ٹیکسی صنم نے روکی، بنا ڈرائیور کی طرف دیکھے اس نے اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ شہرام نے کہا بیٹھیے۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھی ہوئی تھی، ابھی اس کی دوست دوسری جانب سے ٹیکسی میں بیٹھنے لگی کہ شہرام نے تیز رفتاری میں ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ یہ دیکھ کر صنم پریشان ہو گئی۔ اے لڑکے، تم نے ٹیکسی کیوں چلائی؟ میری دوست نے بھی بیٹھنا تھا۔ اور یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ گاڑی بڑی تیز رفتاری سے جا رہی تھی، تم سن رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ٹیکسی کو یہیں روکو۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ تبھی اپنی ٹوپی اتار کر شہرام نے زور سے فرنٹ سیٹ پر پھینکی اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی صنم نے شہرام کی طرف دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ تم یہاں؟ وہ تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ شہرام کہنے لگا ہاں میں یہاں۔ شرم نہیں آتی تمہیں بنا مجھ سے طلاق لیے؟ تم کیسے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہو؟ شہرام گاڑی روکو، کچھ دنوں میں عدالت سے مجھے خلا مل جائے گی۔ شہرام کہنے لگا تب تک تم مکمل طور پر میری ہو چکی ہوگی، خلا کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سن کر صنم کے ہوش اڑے تھے۔ دیکھو خبردار، جو تم نے ایسا سوچا بھی میں مر جاؤں گی، لیکن کبھی بھی تم جیسے گھٹیا انسان سے کوئی تعلق قائم نہیں کروں گی۔ مرنا چاہتی ہو شوق سے مرو، لیکن میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ شکر ہے کہ تم مجھے خود ہی مل گئی، ورنہ میں تمہیں تمہارے گھر سے اٹھوا لیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ میں اپنا رشتہ بچا سکوں، اسی لیے تو یہ اتفاقی ملاقات ہوئی اور تم میری ہی ٹیکسی میں بیٹھی ہو۔ تم نہایت بے شرم اور بیہودہ انسان ہو۔ یقیناً یہ تمہارا پلان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر مجھے جھوٹے بہلاوے مت دو، میں کبھی بھی تمہاری نہیں ہوں گی۔ شہرام کہنے لگا دیکھتے ہیں۔ اس نے موبائل پر اپنے دوست سے فون پر بات کی۔ اس کا دوست اسے ایک ایڈریس بھیج چکا تھا۔ کہنے لگا پڑوسیوں سے چابی لے لینا، یہ گھر خالی ہے، تم 1 مہینہ اسی گھر میں رہ سکتے ہو، اور جب بھابھی کو تمہارے محبت کا یقین آ جائے تو اپنے گھر واپس چلے جانا۔ شہرام کہنے لگا یقین تو اسے 1 رات میں ہی آ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ فون بند کر چکا تھا، اور یہ سن کر صنم کی جان پر بنی تھی۔ شہرام میں چلانا شروع کر دوں گی، میں شور مچا دوں گی، گاڑی روکو، سمجھے نا، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ یہ سن کر شہرام نے ٹیکسی کی سپیڈ اور بھی زیادہ بڑھا دی اور اسی ایڈریس پر صنم کو لے کر گیا تھا جہاں وہ مکان بنا تھا۔ وہ ایک نئی سوسائٹی تھی اور زیادہ گھر آباد نہیں تھے۔ وہ ٹیکسی سے نیچے اترا، پچھلا ڈور کھول کر اس نے صنم کی کلائی پکڑ کر اسے باہر نکالا۔ مجھے چھوڑو، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں یہاں پر شور مچا دوں گی۔ کہنے لگا کچھ بھی کہا تو یاد رکھنا تمہارا وہ حال کروں گا نا کہ خود کو بھی پہچان نہیں پاؤ گی۔ وہ بے حد غصے میں تھا، اسی لیے دھمکیاں دے رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے صنم بھی ڈر کر چپ ہو گئی۔ اس نے پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور خالی مکان کی چابی مانگی۔ جیسے اس نے چابی ملی تو تالا کھول کر وہ صنم کو اندر لے گیا۔ اندر جاتے ہی وہ اپنی کلائی چھڑوانے لگی۔ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو چھوڑو مجھے۔ وہ کہنے لگا محبت ہے، اسی لیے تم سے نکاح کیا تھا، اور محبت تم بھی مجھ سے کرتی ہو۔ اپنے منہ سے کئی بار تم نے اظہار کیا ہے مجھ سے محبت کرتے ہوئے، بس اتنا ہی یقین تھا تمہیں مجھ پر کہ کوئی بھی لڑکی مجھ پر الزام لگائے اور تم اسے مان لو۔ صنم کہنے لگی میرے سامنے جھوٹ مت بولو، میں نے خود سب کچھ دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کسی کا کہا سنا ہوتا تو یقین نہ کرتی،
مجھے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ قائم نہیں کرنا، میری جان بخش دو، چھوڑ دو مجھے۔ تب تک وہ اسے لے کر اندر آ گیا تھا۔ پورا گھر پہلے ہی سے فرنش تھا۔ شہرام اسے جیسے ہی ایک کمرے میں لے کر گیا اور اسے بیڈ پر جا کر پٹخا تھا، اس سے پہلے وہ کھڑی ہوتی شہرام نے جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ صنم تو جیسی جان لبوں پر آئی تھی، وہ رونے لگی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میرے ساتھ کچھ بھی ایسا مت کرنا کہ میں خود سے نظریں نہ ملا پاؤں۔ شہرام کہنے لگا، اگر تم چاہتی ہو نا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ نہ کروں تو تم کل ہی میرے ساتھ کورٹ جاؤ گی اور خلا کا مقدمہ واپس لو گی۔ یہ سن کر صنم نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ویسے بھی اب آخری پیشی ہی رہتی ہے، میں مقدمہ واپس نہیں لوں گی، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ یہ کہنا تھا کہ شہرام نے اسے بازوؤں سے پکڑا اور اپنے مقابل کھڑا کیا۔ ضدی لڑکیوں سے مجھے سخت نفرت ہے، ضد کرو گی تو میں اس کو جواب دوں گا، ایسی سزا دوں گا کہ تم سے سہا نہیں جائے گا۔ شہرام، میرا پاسو چھوڑو، تم شاید اس وقت ہوش میں نہیں ہو، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، سن لیا تم نے؟ یہ کہنا تھا کہ شہرام نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ اپنا پہلا حق اس پر وہ جتا چکا تھا۔ صنم اس شدت پر مچل اٹھی تھی، اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ شہرام نے اپنا سارا غصہ اس کے ہونٹوں پر نکالا تھا، پھر اسے چھوڑا تھا۔ صنم روتے ہوئے چلائی تھی، آئی ہیٹ یو۔ یہ سننا تھا کہ وہ بھی چلایا، شٹ اپ صنم، تم میں اتنی اجازت نہیں دوں گا کہ تم مجھ سے نفرت کرو۔ صنم کہنے کی، تم انسان نہیں ہو، تم جانور ہو۔ ابھی تک اس کا سانس بحال نہیں ہو رہا تھا، بے تحاشا غصے میں تھی۔ میں کون ہوں اور کون نہیں، میں نے تم سے نہیں پوچھا، بس یہ پوچھ رہا ہوں کہ کل میرے ساتھ کورٹ جا رہی ہوں یا پھر میں وہ سب کر گزروں جو میں بہت پیار سے کرنا چاہتا ہوں، اور اس وقت میں غصے سے پاگل ہوں، اور اس پاگل پن میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر گزروں گا، پھر مجھ سے شکایت مت کرنا۔ یہ سن کر صنم بے بسی سے رونے لگی، اس کی بات پر مان گئی، کیونکہ جو شدت اس نے دکھائی تھی، صنم کے ہونٹوں پر ابھی تک جلن کا احساس تھا، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا نہ کر گزرے۔ لیکن اس وقت وہ مجبور تھی۔ جب شہرام کو اس بات کی تسلی ہو گئی کہ صنم اپنا مقدمہ واپس لے لے گی، تو وہ کمرے سے باہر نکل گیا، دروازے کو باہر سے لاک کیا اور لاؤنج کے صوفے پر ہی لیٹ گیا۔ اس وقت ویسے ہی غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ کتنی بدگمان ہو چکی تھی وہ اس سے، جس نے کبھی اسے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ صنم کے بارے میں سوچتے ہی وہ سو چکا تھا۔ صبح اسے کورٹ لے گیا، جہاں صنم نے اپنا مقدمہ واپس لے لیا تھا کہ اسے خلا نہیں چاہیے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ جیسے ہی شہرام نے اسے ٹیکسی میں بٹھایا، وہ کہنے لگی، اب میرا پیچھا چھوڑ دو، تم جو چاہتے تھے میں نے وہ کر لیا، مجھے میرے گھر چھوڑ۔ وہ کہنے لگا، تمہیں تمہارے گھر ہی لے کر جا رہا ہوں۔ شادی کے بعد عورت کا گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، جہاں میں رہوں گا تم بھی وہیں رہو گی۔ صنم کہنے لگی، میں نے تمہاری بات مانی ہے، اسی لیے نہیں کہ تم میرے ساتھ زبردستی کرو، مجھے میرے باپ کے گھر چھوڑ دو۔ یہی چاہتے تھے نا تم کہ میں تم سے طلاق نہ لوں، تمہارے نام پر بیٹھی رہوں، تو میں بیٹھنے کو تیار ہوں۔ شہرام کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ میرے اس گھر میں رہو، میری بیوی بن کر، اور تم میری یہ خواہش پوری کرو گے، چاہے تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو، کیونکہ تمہیں شرافت کی زبان تو سمجھ آتی ہی نہیں۔ صنم کہنے لگی، تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ میں کبھی بھی اپنی زندگی نہیں گزاروں گی۔ شہرام، میں اپنی جان لے لوں گی اگر تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ شہرام اسے واپس اسی گھر پر لے گیا تھا اور اسے کمرے میں لے جا کر بند کر دیا تھا، پھر کھانا بنایا اور اسے کھانا کمرے میں ہی دے کر باہر آ گیا۔ کہنے لگا، اتنا برا نہیں ہوں میں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو، کاش کہ تم نے میری بات کا یقین کیا ہوتا۔ وہ لڑکی خود تو اپنا گھر بسا چکی، لیکن تمہارے دماغ میں پتہ نہیں
کون سا خناس بھر کے جا چکی ہے کہ تمہیں مجھ پر یقین ہی نہیں۔ میں بتا تو رہا ہوں کہ اس رات میں سمجھا تھا کہ تم ہو۔ صنم کہنے لگی بس کر دو، کتنا جھوٹ بولو گے، مجھے تمہارے منہ سے کچھ بھی نہیں سننا۔ صنم کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ عورت کی بے بسی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں، یہ کہتے ہوئے وہ آنسو بہا رہی تھی۔ جب تک میں اپنی بے گناہی ثابت نہیں کرتا تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے، ناشتہ کر لو۔ یہ کہہ کر شہرام کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ صنم کے گھر والے بے حد پریشان تھے کہ وہ آخر کہاں چلی گئی۔ اس کے دوست نے بتایا تھا کہ اس نے ٹیکسی کروائی تھی۔ جیسے ہی ٹیکسی میں وہ بیٹھی، ٹیکسی والا ٹیکسی چلا کر لے گیا تھا۔ دوسری طرف جو وکیل نے صنم کے والد کو یہ بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی اور خلا کا کیس ختم کر کے جا چکی ہے، تو یہ سن کر صنم کے والد کو صنم پر انتہائی غصہ آیا تھا کہ کیوں وہ ایسے شخص کے ساتھ جس کے ساتھ وہ زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتی تھی، یہ شاید وہ زبردستی اسے لے کر گیا تھا اور پریشرائز کر رہا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، یہ بات شہرام کے گھر بھی پہنچ چکی تھی۔ دونوں گھروں میں کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ شہرام کے والد یاسر صاحب نے کئی دفعہ شہرام کو فون کیا، لیکن وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ دوسری طرف یہ خبر گیتی آرا کے پاس بھی پہنچ گئی تھی کہ شہرام صنم کو لے کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ یہ سن کر تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ تو ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتی تھے تاکہ شہرام سے اپنی اہانت کا بدلہ لے سکے۔ صنم نے ناشتہ نہیں کیا تھا، بلکہ دوپہر کا کھانا تک نہیں کھایا تھا، اور شہرام اس وجہ سے پریشان تھا کہ وہ ابھی تک بھوکی ہے۔ اسی لیے جب رات کا کھانا لے کر آیا تو دوپہر کا کھانا ویسے کا ویسا ہی پڑا دیکھ کر وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ نہیں کھانا مجھے کچھ بھی، مجھے واپس میرے گھر چھوڑ کر آؤ۔ صنم، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کروں، مگر تم ایسی حرکتیں کرو کہ بھوکی رہو گی تو پھر مجھے تمہارے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی۔ پھر میں جو چاہوں گا تمہارے ساتھ کروں گا، اور تم جانتی ہو کہ تم مجھے روک نہیں سکتی۔ ہاں، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ عورت کی بے بسی سے کھیلنا تو تمہیں خوب آتا ہے۔ زبان سنبھال کر بات کرو۔ وہ بڑے غصے سے دانت کچ کچاتا ہوا اسے کہہ رہا تھا۔ ہر بار عورت مظلوم نہیں ہوتی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور بچپن سے کرتا آ رہا ہوں۔ تم میری بیوی ہو۔ ذرا سی غلط فہمی پر اگر تم ہمارے بیچ کا یہ مضبوط رشتہ خراب کرنے کی کوشش کرو گے تو میرا فرض بنتا ہے کہ سچائی تمہارے سامنے لا کر رکھوں، اور اس کے لیے بہتر ہے کہ تم مجھ پر بس اتنا احسان کر دو کہ کھا پی لیا کرو۔ کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، میں بھوکے مر جاؤں گی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے واپس جانا ہے، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ ایک ایک لفظ جما کر کہہ رہی تھی۔ تو تم ایسے نہیں مانوں گی؟ ہاں نہیں مانوں گی، میں ایسے ویسے کیسے بھی نہیں مانوں گی۔ وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، غصے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں برا ہوں تو میں برا ہی صحیح، میں تمہیں صرف 5 منٹ دے رہا ہوں صنم۔ یا تو تم کھانا کھاؤ گی یا پھر میں تمہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر صنم نے بڑی تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، بڑی نفرت سے اور بڑے غصے سے۔ صنم نے اپنا رخ بدلا تھا۔ میں صرف 5 تک گنوں گا، اگر تم نے کھانا نہیں کھایا تو پھر میری شدتیں برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا۔ میں تمہارا بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ یہ سن کر صنم کا دل بڑی زوروں سے دھڑکا تھا، لیکن اس کے سامنے جھکنا نہیں چاہتی تھی۔ 1 2 وہ اپنی گنتی شروع کر چکا تھا۔ صنم بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ 3 4 اور 5 یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کر دیے تھے۔ اسے یوں بٹن کھولتا دیکھ کر صنم کا رنگ اڑا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایسا کچھ مت کریں۔ تم کھانا کھا رہی ہو یا پھر میں تمہیں کھاؤں؟
ویسے بھی کل تمہارے ہونٹوں کا جو جام میں نے پیا تھا، مت پوچھو، محبت کی تشنگی اور بڑھ گئی تھی۔ میں کیسے صبر کر کے بیٹھا ہوں یہ میں جانتا ہوں، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ ہمارے بیچ کچھ بھی زبردستی ہو، لیکن تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینک چکا تھا اور اب ایک ایک قدم صنم کی طرف بڑھا رہا تھا۔ شہرام پلیز۔ وہ صنم کے قریب آیا اور اپنا چہرہ بالکل اس کے چہرے کے قریب کیا، یہاں تک کہ شہرام کی گرم سانسیں صنم کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے کہنے لگی، میں کھانا کھانے کو تیار ہوں، پیچھے ہٹیں پلیز۔ وہ بے بس ہوئی تھی۔ شہرام اس کے چہرے پر بکھری ہوئی لٹوں کو اپنی شہادت کی انگلی سے پیچھے کر کے پیچھے ہٹ گیا تھا اور اپنی شرٹ پکڑ کر دوبارہ سے پہننی شروع کر دی تھی۔ اپنے سامنے ہی اس نے صنم کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب کھانا کھا چکی تب ہی وہ خالی پلیٹیں لے کر باہر جا چکا تھا، لیکن اس بار کمرے کا دروازہ لاک کرنا بھول گیا تھا۔ رات ہوتے ہی وہ لاؤنج میں صوفے پر لیٹ کر سو گیا۔ صنم نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ کھل گیا تھا اور وہ حیران ہوئی تھی کہ یہ اس کے پاس ایک اچھا موقع تھا یہاں سے بھاگ جانے کا۔ اسی لیے وہ کمرے سے باہر نکلی اور دھیرے سے قدم بڑھاتی ہوئی باہر کی جانب گئی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ شہرام نے باہر ایک کتا اس کی نگرانی کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے یا کوئی بھی دشمن اندر نہ آ سکے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی کتا اسے دیکھ کر بھونکنے لگا اور کتے کی آواز سن کر شہرام کی آنکھ کھل گئی۔ کتے کو دیکھ کر صنم کی جان نکلی تھی۔ وہ جلدی سے اندر لاؤنج کی طرف بھاگی تھی۔ تبھی شہرام بھی باہر کی طرف آ رہا تھا۔ بڑے زور سے وہ شہرام سے ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ زمین پر گرتی، شہرام نے اس کی کمر پر اپنا بازو رکھ کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ لو مائی سویٹ ہارٹ، اتنا بھی اچھا نہیں ہوں کہ میں تمہیں بھاگنے دوں۔ وہ اسے زمین پر گرنے سے بچاتے ہوئے کھڑا کر چکا تھا، لیکن اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اسے سینے کے ساتھ بھینچتے اس کے دل کی تیز دھڑکنوں کو اپنے اندر محسوس کرنے لگا۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ میرے دل میں جو تمہارے لیے محبت تھی نا، وہ نفرت میں بدل چکی۔ صنم اس کے ساتھ لگی کہہ رہی تھی، اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ پل اپنے دھڑکتے دل کو قرار دینے کے بعد شہرام اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ تمہاری نفرت کو بھی بدل دیں گے۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ کہیں بھی تو نہیں۔ نہ کہیں جا سکتی ہوں۔ جاؤ اپنے کمرے میں اور آئندہ بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ مجبوراً صنم کو کمرے میں واپس جانا پڑا۔ 2 دن گزر گئے تھے، وہ وہیں پر قید تھی۔ البتہ یہ تھا کہ شہرام نے کمرے کو لاک کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ صنم کتے سے بہت ڈرتی ہے، اسی لیے کبھی بھی باہر کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرے گی۔ وہ کھانے پینے کے لیے کچھ سامان باہر لینے کے لیے گیا تھا اور کتے سے بھی کہہ کر گیا تھا کہ گھر کا خیال رکھنا۔ کتا کافی سمجھدار تھا، مین گیٹ کے پاس یوں پہرے داری کر رہا تھا جیسے کوئی چوکیدار دیتا ہو، اور اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر صنم کی جان نکلتی تھی۔ اسی لیے اس نے باورچی خانے میں جا کر دیکھا، کھانے پکانے کا کافی سامان موجود تھا۔ اس نے دراز کھول کر چھری ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ کچھ ہی دیر میں اسے ایک تیز دھار والا چاقو مل گیا تھا۔ اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ شہرام کے ارادوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اپنی عزت اس سے بچا کر یہاں سے جائے گی۔ اسی وقت مین دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے کمرے میں اندھیرا کر دیا تھا۔ شہرام جب کھانا لے کر آیا، پلیٹ میں ڈالا، سوچ رہا تھا کہ صنم کو باہر لے آئے تاکہ وہ لاؤنج میں ہی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لے، مگر جیسے ہی وہ اندر جانے لگا اسے کمرے میں خاصا اندھیرا لگ رہا تھا۔ اتنی جلدی تو وہ سو نہیں سکتے تھے۔ اس نے دروازے کا نوب گھمایا۔ جیسے ہی اندر جانے لگا ایک چاقو اس کے سامنے لہرایا تھا۔
کمرے میں ملگجی سی روشنی تھی۔ کچھ دیر تو وہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ چاقو کس کے ہاتھ میں ہے۔ پہلا خیال اسے یہی آیا کہ شاید صنم کے کمرے میں کوئی اور موجود ہے، اس کی جان نکلی تھی۔ چاقو اس پر وار کر چکا تھا۔ صنم اس کے بازو پر گہرا کٹ لگا چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ دوسرا وار کرتی، اس کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑ کر اس نازک وجود کو اپنے ساتھ لگا چکا تھا اور اس کی گردن پر اپنا بازو رکھ چکا تھا۔ صنم تڑپ کر بولی تھی، چھوڑو مجھے۔ صنم کی آواز سن کر شہرام سب کچھ سمجھ گیا تھا کہ محترمہ کا اس کے لیے بڑا خطرناک ارادہ ہے۔ اچھا تو یہ تم ہو، جان سے مارنا چاہتی ہو مجھے؟ بیوہ ہونے کا بہت شوق ہے تمہیں۔ مجھے مارنا ہے صنم تو پھر پیار سے مار ڈالو، چاقو چھری مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ اس کی کلائی اتنی زور سے پکڑ چکا تھا کہ مجبوراً اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑا چاقو پھینکنا پڑا۔ چھوڑو مجھے۔ اس وقت صنم کی کمر شہرام کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ شہرام نے اسے چھوڑ دیا اور کمرے کی لائٹ بھی جلا دی۔ خون بہہ کر زمین پر گر رہا تھا۔ صنم کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا گہرا کٹ بھی اس کے لگا سکتی ہے۔ یہ اس کا خون بہتا دیکھ اسے بھی کچھ ہوا تھا۔ سارا غصہ 1 منٹ میں رفو چکر ہوا تھا۔ جلدی سے اس کے پاس آئی، اپنا دوپٹہ اس کے بازو پر باندھنے لگی۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا گہرا زخم لگ جائے گا۔ شہرام اس کے چہرے کی بے چینی دیکھ رہا تھا۔ اتنا ہی میرا خیال تھا تو گھاؤ لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا جب اس کے فون پر گیتیارا کی کال آنے لگی۔ شہرام نے موبائل اسپیکر پر لگا دیا۔ کہنے لگا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں فون کر رہی ہو مجھے؟ جو کچھ تم نے کیا ہے کہ تمہیں سکون نہیں ملا؟ کہنے لگی، تم کیسے صنم کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو؟ میں اسے تمہارے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے اس کو تم سے جدا کرنے کے لیے؟ تم نے اسے اغوا کر لیا۔ شہرام، میں کبھی بھی اسے تمہارا نہیں ہونے دوں گی۔ اسے بدگمان کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اگر تم اس وقت گھر سے نہ جاتے تو میں تمہاری بیوی ہوتی۔ شہرام کہنے لگا، میری بیوی جو ہے وہ وہی رہے گی۔ میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی میں تم سے شادی کروں گا، نہ صنم کو چھوڑوں گا۔ تم اسے بیوقوف بنا سکتی ہو، مجھے نہیں۔ یہ کہہ کر شہرام نے فون بند کر دیا۔ گیتیارا کی باتیں سن کر صنم کے تو ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ اچانک سے بادلوں کی گھن گرج شروع ہو چکی۔ شہرام موبائل اس کے ہاتھ میں دے کر کہنے لگا، یہاں سے جانا چاہتی ہو نا تم، تو چلی جاؤ، بلا لو اپنے والد کو، کیونکہ میرے خیال سے تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ جو کچھ اس رات کو ہوا تھا اس میں قصور کس کا تھا۔ یہ کہہ کر شہرام کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور لاؤنج سے باہر بارش میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ میں ابھی بھی تکلیف ہو رہی تھی اور خون اب دوپٹے سے بھی رسنے لگا تھا۔ تبھی بھاگتی ہوئی صنم آئی اور اس کے ساتھ لگ گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں، مجھے یوں آپ پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شہرام کہنے لگا، یقین تمہیں تب آیا جب تم نے گیتیارا کے منہ سے سنا، ورنہ تمہیں مجھ پر تو کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ صنم، کیا یہ تھی تمہاری محبت؟ اگر میں کوشش نہ کرتا تو تم تو مجھ سے خلا لے چکی ہوتی۔ دونوں ہی بارش میں بھیگ رہے تھے اور صنم رو رہی تھی۔ آخری بار مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں کبھی بھی آپ پر شک نہیں کروں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے لیے یہ سب کچھ اتنا آسان تھا؟ اگر آپ بچپن سے مجھ سے محبت کرتے تھے تو کیا میں نہیں کرتی تھی؟ مجھے کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے سینے کے ساتھ لگی اپنی کیفیت بتا رہی تھی۔ شہرام نے اسے ساتھ لگا لیا۔ تبھی بہتے ہوئے خون پر صنم کی نظریں پڑیں تو اسے اپنے اوپر افسوس ہونے لگا تھا۔ آپ ابھی چلیں ڈاکٹر پر، کتنا خون بہہ رہا ہے۔ اب وہ خود بھی اس کے زخم کو دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ شہرام کہنے لگا، اتنی ہی فکر تھی تو زخم لگایا کیوں؟ بہرحال وہ اس کے ساتھ ڈاکٹر پر گیا۔ 3-4 سٹیچز اس کے بازو پر لگے تھے اور صنم اتنی شرمندہ تھی کہ بیان سے باہر تھا۔ شہرام سیدھا اس کو اس کے گھر لے گیا۔ صنم نے خود ساری سچائی اپنے والدین کو بتائی اور دونوں بہنوں کے بیچ اختلافات بھی ختم ہو چکے تھے۔ 1 ہفتے میں ہی صنم رخصت ہو کر شہرام کے کمرے میں موجود تھی۔
شرمائی شرمائی دلہن بنی صنم کو دیکھ شہرام اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب اجازت ہے کہ تم سے پیار کر سکوں یا ابھی بھی تمہارے دل میں کوئی شکوہ کوئی شکایت باقی ہے؟ یہ سن کر صنم کہنے لگی کہ اب مجھے شرمندہ تو نہ کریں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر آج کی رات پیار کی ابتدا تم کرو گی، مجھے بھی تو یقین آئے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ یہ کہہ کر شہرام نے صنم کو بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ کچھ دیر تو وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتی رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی جرت کیسے کر سکتی ہے، وہ بھی ایک لڑکی ہوتے ہوئے، لیکن پھر بھی اپنی محبت کا یقین تو دلانا تھا، اسی لیے اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں پر رکھنے لگی تو شہرام نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، پھر اپنی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھی۔ یہاں سے شروع کرو۔ یہ سن کر صنم نے شرم سے اپنے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا تھا۔ بہت بے شرم ہیں آپ۔ یہ سن کر شہرام کی ہنسی بے اختیار تھی۔